دوستو آج ہم موجود ہیں دریائے راوی کے کنارے پہ۔ یہ وہ دریا ہے جسے لاہور کی زندگی کہا جاتا تھا۔ کبھی اس کا پانی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اس سے لاہور کی فضا ٹھنڈی اور زمین زرخیز رہتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس کا معاہدہ ہوا، جس میں 3 دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں دے دیے گئے۔ اس دن کے بعد راوی کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بھارت نے دریائے راوی پر ڈیم اور بیراج بنانے شروع کر دیے، اور یوں پانی آہستہ آہستہ لاہور تک آنا کم ہو گیا۔ جو دریا پہلے شہر کے بیچ بہتا تھا، اب زیادہ تر سال میں خشک نظر آنے لگا۔ دوستو ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب بھارت چاہتا ہے تو پانی روک لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اچانک پانی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ لاہور میں جو سیلاب آئے ان سے کیا کیا تباہی ہوئی اور کون کون سے علاقے اس سیلاب میں متاثر ہوئے۔ سب سے پہلے 1960 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں لاہور کی کئی سوسائٹیز اور محلے پانی میں ڈوب گئے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، دن رات انتظار کرتے رہے کہ پانی اترے تو زندگی دوبارہ شروع کریں۔ اس کے بعد اس سال بارشیں اتنی زیادہ تھیں کہ پانی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی علاقے خالی کرا لیے گئے۔ اخباروں میں تصویریں چھپیں جن میں لوگ چارپائیوں پر اپنے بچے لٹا کر کندھوں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ اسی طرح 1988 اور 1992 کے سیلاب بھی بہت تباہ کن ثابت ہوئے۔ خاص طور پر شادرہ کے علاقے باغبان پورہ اور بند روڈ کے اطراف کی بستیاں پانی میں گر گئیں۔ ان دنوں لاہور کے باسیوں نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی رات میں پورے محلے ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں 2025 کے حالیہ سیلاب کی، جو کہ ان تمام سے زیادہ خوفناک تھا، جس میں لاہور کی کئی سوسائٹیز ڈوب گئیں، جن میں پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے ڈائمنڈ بلاک، پلاٹینیم بلاک اور اوورسیز بلاک مکمل طور پر پانی میں آ گئے۔ گھروں کا سارا سامان ضائع ہو گیا۔ لوگ چھتوں پر بیٹھے مدد کے انتظار میں تھے۔ شادرہ کے علاقے بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئے۔ فاروق آباد، عزیز کالونی، امین پارک، افغان کالونی اور شفیق آباد کے لوگوں کو راتوں رات گھروں سے نکلنا پڑا۔ بچے، عورتیں، بزرگ سب محفوظ جگہوں پر منتقل کیے گئے۔ بادامی باغ اور چونگ کے اطراف کے علاقے بھی نہ بچ سکے۔ گلیاں اور بازار پانی سے بھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر پرانا سیلاب لوگوں کو یاد آ گیا۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ سیلاب ہمیں ہر بار ایک ہی چیز یاد دلاتا ہے کہ دریا کی زمین اصل میں دریا ہی کی ہے۔ ہم انسان اکثر یہ بھول جاتے ہیں اور وہاں گھر اور سوسائٹیاں اور دکانیں بنا لیتے ہیں، لیکن جب دریا بپھرتا ہے تو ہمیں اپنی طاقت یاد دلاتا ہے اور اپنی زمین واپس لے لیتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم دریا کو اس کا رستہ دے دیں، تاکہ ہمیں نہ نقصان اٹھانا پڑے اور نہ ہی ہماری آنے والی نسلوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ لاہور کی کہانی ہے اور یہ راوی کی کہانی ہے، اور یہ سبق بھی انسان کو ہمیشہ فطرت کے ساتھ رہ کر سیکھنا چاہیے اور فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اب تک آنے والے حالیہ سیلابوں کی اگر میں بات کروں تو جو سب سے بڑا سیلاب 1973 میں آیا، اس سال بھی لاہور کے کئی علاقے ڈوب گئے تھے۔ 1988 اور 1992 کے سیلاب، اس کے بعد یہ 2025 کا جو سیلاب ہے یہ 35 سال کے بعد لاہور میں آیا۔ نہ صرف لاہور میں آیا بلکہ پنجاب کے بہت سارے علاقے اس سے متاثر ہوئے، اور یہ سیلاب آہستہ آہستہ سندھ کی طرف رخ اختیار کر گیا۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دریا کی زمین ہے، اور دریا اپنی زمین واپس لینے کے لیے ضرور آتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اپنے گھر اور سوسائٹیز نہیں بنانی چاہیے تاکہ ہم بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ دوستو جو نقصان ہے زمین کا یا فصلوں کا وہ تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن انسانی جانوں کا نقصان پورا نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ دریا کے اندر بننے والی سوسائٹیز میں جو گھر ہیں ان کو نہ خریدا کریں، دریا کے اندر بننے والی جو سوسائٹیز ہیں ان کے پلاٹس کو نہ خریدا کریں، تاکہ آپ یا آپ کی آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ نہ بھگتیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے دریا راوی ہے، جو اس وقت اس کا پانی کافی حد تک اتر چکا ہے، اور جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک دریا کا پانی ملتان کراس کر چکا ہے اور راوی میں پانی کسی حد تک کم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ یہ پانی یہاں پہ لاہور میں موجود تھا۔ اب تو پانی بالکل سکڑ کر ایک نہر کی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ پانی بالکل ہی ایک نالے کی شکل اختیار کر جائے گا، اور بعض اوقات تو اس نالے سے تعفن بھی اٹھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت دریا راوی کے اوپر ڈیم اور بیراج بنا لیے تھے، اور ہمیں وہاں کا پانی نہیں ملتا۔ لیکن جیسے ہی پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے بھارت میں، تو بھارت کی بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ پانی کو چھوڑ دے۔ اور جب پانی کو چھوڑا جاتا ہے اور پانی اتنی زیادہ مقدار میں ایک دم سے دریا کی طرف آتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان دریا کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہوتا ہے، یا دریا کے سائڈ جو زرعی زمینیں لگتی ہیں ان کو ہوتا ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں
کہ آپ دریا کے اندر اپنے گھر نہ بنائیں. چلے فصلیں تو ٹھیک ہے آپ لگا سکتے ہیں, اپنی زرعی زمین ہے آپ کی, لیکن دریا کے اوپر کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر اور آبادی نہ بنائیں. زیر نظر تصویر میں آپ کو ایک کشتی نظر آ رہی ہے. یہ سیلاب کے دوران میں جو سیلاب متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے یہاں پہ لائی گئی اور کافی لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا گیا. دریا کا پانی بالکل بند روڈ کے اوپر تک آ گیا تھا, جو کہ اب آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. دوستوں, میں نے آپ کو دریا راوی کی کہانی سنائی, تو یہیں سے ہی ہمارا آج کا ولاگ اینڈ ہوتا ہے. ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.